अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपका होस्ट जुनेद एग्रेरियन और आप देख रहे हैं एग्रेरियन टॉक। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शेर अफजल हाशमी साहब, जो कि पीआईडी स्कॉलर हैं और फाउंडर और करंट प्रेसिडेंट हैं पीआईडी डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। तो सबसे पहले शेर अफजल भाई, आपको वेरी वेरी वार्म वेलकम इन अवर प्रोग्राम। थैंक यू सर, अस्सलाम थैंक यू। वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुनैद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि अपने कुछ व्यूज़ शेयर करने का, ताकि आवाम को कुछ थोड़ा सा पीएचडीज़ के मसाइल और उनके को पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में पता चल सके। शेर अफजल भाई, इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को करा दें ताकि हम डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ कर सकें। जी जी। मेरा नाम डॉक्टर शेर अफजल हाशमी है और मैंने पीएचडी एग्रोनॉमी में 2017 के जनवरी में कंप्लीट किया। उसके बाद फिर बाकी जो लोग हैं, जैसे पाकिस्तान में जो भी पीएचडी करता है उनकी तरह हम भी जॉब हंट करने के लिए मैदान में निकले। तो जब हम प्रैक्टिकली मतलब यूनिवर्सिटीज़ में गए और डिफरेंट जगह पे हमने अप्लाई किया, तो हमें कुछ प्रॉब्लम्स का पता चला। तो फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलके और कुलीग्स के साथ हमने कहा कि चलें क्यों ना हम एक ऐसी एसोसिएशन बनाएं जो कि पीएचडीज़ के जो मसाइल हैं पाकिस्तान में उनको उजागर कर सके और उनके लिए कोई पॉसिबल सॉल्यूशंस वगैरह जो है वो ढूंढ सके। स्टार्ट में हम लोग बहुत थोड़े से थे, इधर उधर से दोस्तों को बुलाना पड़ता था स्पेशल। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जैसे लोगों को पता चलना शुरू हुआ, फिर पूरे पाकिस्तान से लोग हमारे साथ मिल गए और हम डिफरेंट जगह पे हमने पीसफुल प्रोटेस्ट भी किए, डेमोन्स्ट्रेशन दी, हमने अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया, हम डिफरेंट वाइस चांसलर से भी मिले, हम हायर एजुकेशन कमीशन के ऑफिशियल से भी मिले, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में उनके डिफरेंट ऑफिशियल से भी मिले, पीटीआई गवर्नमेंट आई, हमने इनके जो मिनिस्टर्स थे उनको भी बारहा उनसे मुलाकातें की और उनको बार बार हमने ये रिक्वेस्ट की कि ये एक बहुत अहम इशू है कि पीएचडी करने के बाद भी लोग अगर बेरोजगार हैं तो हमारे मुल्क में लोग जो छोटे लेवल पे तालीम हासिल करते हैं उनका दिल टूट जाएगा। उन वालदैन को क्या नज़र आएगा आगे से कि इस मुल्क में अगर कोई आला तरीन डिग्री भी ले लेता है तो उसके बाद भी वो अगर बेरोजगार है तो फिर छोटी डिग्रीज का तो फायदा ही नहीं रहा एज सच। तो ये थोड़ा सा था, उसके लिए हम बस कोशिश कर रहे हैं कि इसके साथ साथ हमारा बेसिक और जो दूसरा काम है वो ये है कि पाकिस्तान में क्वालिटी एजुकेशन को बेहतर बनाया जाए। उसके लिए हमारा एजेंडा सिर्फ ये है कि हम चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर सिर्फ पीएचडी फैकल्टी को हायर किया जाए, ताकि वो आला जो क्वालिफाइड बंदे हैं जिनको रिसर्च का भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, टीचिंग का ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो बेहतर तरीके के साथ लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। उससे हमारी क्वालिटी बेहतर होगी। लेकिन अगर हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीचर्स मौजूद नहीं हैं फैकल्टीज़ के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ हों या दीगर तालीम, तो फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे ग्रेजुएट में बढ़ेंगे। तो ये नामुमकिन है कि जब आपके पास टीचर्स ही मौजूद हैं तो अच्छे ग्रेजुएट्स कहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल शेर अफजल भाई, आपकी कह लें कि एक्टिविटीज़ हम यूनिवर्सिटी लाइफ से देख रहे हैं और माशाल्लाह जो आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं पीआईटी स्कॉलर्स के लिए वो भी किसी से ढकी चुकी नहीं है। तो मैं अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़, अपनी डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ आपसे ये पूछ के करूँगा कि आपने पीआईटी क्यों की, यानी कि आपको किस चीज़ ने फैसिनेट किया कि मुझे पीआईडी करनी चाहिए और किस स्पेशलाइजेशन में आपकी पीआईडी है। जी, शेर अफजल भाई, आवाज़ आ रही है आपको? आपका सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। अक्सर जगह पे लोग ये जी, वो थोड़ी सी डिस्टॉर्शन थी लेकिन अभी आवाज़ आपकी सही आ रही है। तो आपका जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि मैंने पीएचडी क्यों की, ये अक्सर लोग पीएचडी क्यों कर लेते हैं। तो उसका एक जो है वो सादा सा जवाब ये है कि कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने शौक में आके ज़्यादा तालीम हासिल कर ली, ठीक है ना। तो कुछ लोग ये ठीक है। कहते हैं कि उनको रिसर्च का शौक था, कुछ लोग ये कहेंगे कि उनको टीचिंग स्किल्स उनकी अच्छी थी, दुनिया का हिस्सा बन जाए, लाइक डिफरेंट थे। तो मेरा जो पर्सनल था वो मुझे ज़रा तो एकेडेमिया का शौक ज़्यादा था। मेरा दिल था कि मैं एक जो है वो टीचर बनूं और एक अच्छा टीचर बनूं जो कि चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से एलेबोरेट सके, स्टूडेंट्स के काम आ सके, रिसर्च में उनको उनके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो और मुल्क की तरक्की के अंदर हमारा भी कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो रोल होना। तो ये और दूसरी साइड पे इसको देखें तो कई लोग ये समझते हैं कि ये फाइनेंशियल जो है बेनिफिट्स की वजह से लोग तालीम हासिल करते हैं, तो इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है।
ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا جو لائف سٹائل ہے وہ اچھے سے اچھا ہو, اس کی جو انکم ہے وہ بھی اچھی سے اچھی ہو. تو اس کے لیے جیسے کہ ایک میٹرک پاس بندہ کم پیسے کما سکتا ہے, تو اس طرح پی ایچ ڈی لیول بندہ ہے وہ اچھے زیادہ پیسے کما سکتا ہے. ضروری نہیں جاب کر کے وہ انٹرپرینور شپ کی طرف جا سکتا ہے, وہ ریسرچ کی طرف جا سکتا ہے. دیر آر سو مینی ادر آپشنس. لیکن یہ ہے کہ پڑھائی کے ساتھ فائدہ ضرور ہے. زبردست. وہ ایک اچھا محاورت ہے کہ شیری پڑھو بھائی. گے لکھو گے ہوں بنو ہوں گے نواب, کھیلو گے کودو گے ہوگے ہوں خراب. تو ہم وہ پڑھنے لکھنے والی طرف چلے گئے. زبردست. اچھا شیری بھائی میں آپ سے کنفرم کرنا چاہوں گا کہ آپ کے مطابق کون کون سے سیکٹر ایسے ہیں جس میں پی ایچ ڈی اسکالرس کی کھپت جو ہے وہ ہو سکتی ہے, جدھر وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. تو وہ کائنڈلی فنگر ٹپس کے اوپر ہمیں جو ہے نا وہ سیکٹر بتا دیں جدھر پی ایچ ڈی اسکالرس پاکستان کی موجودہ سینیریو میں, موجودہ سچویشن میں جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں آپ کے مطابق. جی 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 جی. اچھا چلے میں آپ کو اس چیز کا بتاتا ہوں کہ جو ہمارے پاس پی ایچ ڈی ہے جو پاکستان میں جنہوں نے پی ایچ ڈی کمپلیٹ کیا ہے, وہ ان کا نمبر اب 2000 سے تجاوز کر چکا ہے. اور ان میں سے زیادہ تر لوگ, میں ان کے آپ کو ذرا تھوڑا سا یہ بھی بتا دوں کہ وہ کمپیٹنٹ ہیں یا انکمپیٹنٹ ہیں, کہ ان کی پروفائل جو ہے وہ ویک ہے یا اسٹرانگ ہے. ان میں سے 95% لوگ والے ہیں جنہوں نے ایچ ای سی اسکالرشپ لیا ایم فل کے دوران, یا جب انہوں نے ماسٹرز ڈگری کمپلیٹ کی تو اس کے بعد ایم فل لیڈنگ ٹو پی ایچ ڈی, ٹوٹل ان کی تعلیم جو ہے وہ اسکالرشپ پہ تھی. تو قابلیت ٹھیک ہے ہے. یا ان کی ذہنی قابلیت ہے, اس پہ تو سوال اٹھانا اس لیے نہیں بنتا کہ ایچ ای سی کے رولز بڑے سخت ہیں. وہ اسکالرشپ ہر بندے کو نہیں دے دیتے. وہ جو ان کے کرائٹیریا پہ پورا ٹھیک ہے. اترتا ہے, جو بندے زیادہ تر ذہین ہوتے ہیں اور اپنی فیلڈ کچھ مہارت رکھتے ہیں, کو وہ اسکالرشپ ملتا ہے. کہ ہم ان کو کہاں پہ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے ہم نے ایچ ای سی آفیشیل سے بھی بات کی, ہم نے گورنمنٹ کے منسٹر سے بھی بات کی. ہم نے کہا کہ سب سے آسان طریقہ کار تو یہ ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر ان کو ہائر کر لیا جائے, کیونکہ وہاں پہ ان کی زیادہ ضرورت ہے, کیونکہ ریسرچ بھی ہے اور ایکڈیمیا دونوں وہاں پہ اکٹھے چلتے ہیں اور یہ دونوں چیزوں کے لیے پرفیکٹ ہوتے ہیں. تو اس میں ایچ ای سی نے ایک رول بنایا ہوا ہے کہ جس کو ہم اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو بولتے ہیں, کہ وہ ٹھیک ہے. ریشو 1 اسٹوڈنٹس کے لیے پی ایچ. اور وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں کسی ایک یونیورسٹی کے اندر بھی اس رول کو فالو نہیں کیا جاتا, نہ ہی کوئی جو نئی یونیورسٹی بنتی ہے یا نیا کیمپس بنتا ہے وہاں پہ اس رول کو مطلب مد نظر ہی رکھا جاتا اس کو. پھر ہم نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے جی, یہ تو ذرا مشکل کام بھی ہو سکتا ہے شاید کہ یونیورسٹیز کے اندر کچھ جگہوں پہ سیچوریشن ہو جائے یا کچھ اور. آپ ان کو سکولز جو ہیں, جو چھوٹے چھوٹے سکولز ہیں, جو کالجز ہیں, وہاں پہ ان کو ہیڈ ماسٹر یا پرنسپل کی سیٹ دیں, باقی پرکس اینڈ پریویلیجز ان کے یونیورسٹی کے ٹیچرز کے برابر رکھیں. تو کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو چھوٹے علاقوں میں جا کے پڑھا نہیں جائے گا. آپ تعلیم معیار اگر پاکستان میں بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو پی ایچ ڈی اساتذہ کو ہائر کرنا پڑے گا. وہ چھوٹے لیول پہ جا کے ٹھیک ہے. پڑھائیں گے, لوگوں کی بیس اسٹرانگ ہوگی, اس سے کیا ہوگا کہ پاکستان میں کوالٹی جو ہے اور بہترین ہو جائے گی. پھر باقی رہ گئے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے, وہاں پہ بھی ریسرچ کے ادارے ہیں, اور جو لوگ جو جن کی فیلڈ کے ریلیونٹ چیزیں, جو گورنمنٹ کے اتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں پہ جو نان پی ایچ ڈی مطلب کام کر رہے ہیں, آپ پی ایچ ڈیز کو بھی موقع دیں, ان کو ڈائریکٹر یا لائک وائز اسی سیم اسٹیٹس پہ اگر ان کو جابز آفر کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بندے بہت کم پڑ جائیں گے آپ کے پاس. اور لاسٹ ایئر ایچ ای سی کی ایک اسٹیٹمنٹ تھی چیئرمین صاحب کی, وہ کہتے تھے کہ پاکستان کو 36,000 مور پی ایچ ڈیز چاہیے. تو یہ جو کرنٹلی اگر 2,000 بندے اگر ان کو ہم کھپا لیں گے پہلے, یا ان کو یوز کر لیں گے, پھر تو یہ چیز شو ہو جائے گی کہ واقعی 36. اور پھر کسی آفیشل کہتے ہیں کہ کچھ فیلڈز کے ہیں اور کچھ کے اندر ضرورت ہے. تو ہم اس ٹھیک ہے. بات سے بھی ایگری کرتے ہیں کہ اگر ایک فیلڈ ہے ایگریکلچر کیمسٹری لگا لیں, وہاں پہ پی ایچ ڈی زیادہ ضرورت اب نہیں رہے گی. آپ ایسے کہہ رہے ہیں کہ ان ڈگریز کو بین کر دیں کچھ عرصے کے لیے. چلیں بین کرنا مشکل ہے تو آپ اسکالرشپ دینا بند کر دیں کچھ عرصہ کے لیے, تاکہ حکومت کا جو پیسہ ہے جو کہ غریب عوام کے ٹیکس سے کلیکٹ ہوتا ہے وہ ضائع نہ ہو, اس کی اچھی یوٹیلائزیشن ہو جائے. یہ تمام باتیں ہیں کہ جو ہم, میرا خیال ہے کہ بار بار ڈفرینٹ فورمز پہ کرتے آئے ہیں, منسٹرز کے سامنے بھی, ڈفرینٹ گورنمنٹ کے دیگر ادارے ہیں جو ایجوکیشن کے لیے بنے ہوئے ہیں, باقی ریگولیشنز کے لیے تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید اس چیز پہ ابھی عمل درآمد کا ان کے خیال میں ابھی ٹائم نہیں آیا. حالانکہ یہ اہم ایشو ہے, کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے تھا. بالکل بالکل.
اچھا شیری بھائی، ہم نا اکثر یعنی کہ کہہ لیں کہ جب ڈسکشن ہماری ہو رہی ہوتی ہے یا دوستوں کے ساتھ کمنٹس جی جی شیئرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس میں یعنی کہ کہتے ہیں جی کہ پی ایچ ڈی کرنے کے باوجود جو ہے آپ انٹرپرینیور نہیں بن سکے، کوئی ایک ایسا پی ایچ ڈی اسکالر نہیں نکل جی جی سکا جو کہ سب پی ایچ ڈیز کو جو ہے نا جاب پرووائڈ نہ کر دے، اور اس میں وہ مثالیں دیتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کی کہ ادھر وہ پی ایچ ڈی کر کے نکلتے ہیں تو گوگل کے سی ای او ہوتے ہیں یا اس طرح جو ہے وہ اچیومنٹس ہیں ان کی. تو اس میں تو یعنی کہ کہہ لیں کہ اکیڈیمیا اور انڈسٹری جو ہے اس کا تو لنکیجز ہی بہت اسٹرانگ ہے ان کنٹریز کے اندر. تو پاکستان جیسے یعنی کہ کنٹری میں کہہ لیں کہ یہ مثالیں جو ہیں نا میرے خیال میں اتنی زیادہ ریزنیبل اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہم جی جی جو ہمارا اسٹڈی کا یا جو ریسرچ کا یعنی کہ کہہ لیں کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس میں ہم اپنی نیڈس کی اسیسمنٹ نہیں کرتے اس میں. پالیسی میکر تو آپ کے مطابق جو پی ایچ ڈی ہے وہ پالیسی میکرز ہونے چاہیے یا انٹرپرینورز ہونے چاہیے؟ جی شیری آپ بھائی آپ کا کو آواز آ سوال رہی وہ دراصل تھوڑی سی ڈسٹورشن تھی، لیکن اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ ایکڈیمیا اور جو باقی انڈسٹری ہے ان کو آپس میں ان کا لنک ہونا نہیں نہیں چاہیے، نہیں نہیں تو نہیں نہیں، اس میں کا آپ کو نا جواب میں آپ کو یہ روایت دیتا ہوں ریپیٹ کر کہ دیتا ہوں. ہاں ہاں، اگر آپ میں نا ایک آپ کو ملک کے ریپیٹ، اندر واقعی ترقی چاہتے ہیں تو یہ پہلو جو ہے اس کو مد نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے. میں نا اپنا سوال ریپیٹ کر دیتا جی ہوں، وہ جی شاید کال کی وجہ سے جو ہے نا ڈسٹرب ہو گیا تھا. کہ پی ایچ ڈیز آر پالیسی میکرز آر انٹرپرینورز اکارڈنگ ٹو یو؟ شیری بھائی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ پولیس ہونے چاہیے. ہاں میں آپ کی بات سمجھ گیا. میں آپ جی جی ہم، جی جی اب آ رہی ہے آواز. ٹھیک ہے. تو اچھا آپ کا سوال یہ ہے کہ پی ایچ ڈیز کو پالیسی میکر ہونا چاہیے یا کسی اور سائڈ پہ ہونا چاہیے. اگر آپ یا واقعی اچھی انٹرپرینورز پالیسیز انٹرپرینورز بنانا چاہتے ہیں تو اس کو ہائر کرنا انتہائی ضروری ہے پالیسی میکنگ کے اندر. ٹھیک ہے. کیونکہ جس بندے کا ایکسپیرینس ہوگا اور جس کا ایک سادہ ہے نا فیلڈ کا ایکڈیم کا تمام معاملات میں، تو وہ میرا خیال ہے کہ بیسٹ پالیسی میکنگ جو ہے وہ بندہ کر سکتا ہے. اور اگر کسی بندے کے اندر یہ پرابلم ہے کچھ، تو یا اس کا ایکسپوجر کم ہے یا اس کی کوئی کوالیفیکیشن میں ابھی تھوڑی سی کمی ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ پالیسی میکنگ اتنی افیکٹو نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے نا، نہ اس میں اپنا رول پلے کر سکتا ہے اتنا کہ پی ایچ ڈی بندہ رکھتا ہے اس کام میں. اچھا شیری بھائی، آپ نے کہہ لیں کہ 10 سال جو ہے وہ میٹرک میں لگائے ڈیفینیٹلی، اس کے بعد 2 سال ایف ایس سی میں لگ گئے، پھر ہمارے 4 سال بی ایس سی آنر میں، 2 سال مزید ایم فل میں، اور کوئی 4 سے 5 سال جو ہے وہ پی ایچ ڈی. یعنی کہ کہہ لیں کہ کوئی 20 سے 22 ایئرز جو ہے نا اپنے اس ایجوکیشن سسٹم کا حصہ رہے ہیں. تو جیسا کہ آپ بھی یعنی کہ اکثر یہ فیل کرتے ہوں گے کہ ہمارا جو کریکولم ہے وہ زیادہ تر ٹریڈیشنل کہہ لیں کہ بکس کے اوپر جو ہے نا محیط کرتا ہے. تو کون سی ویلیو ایڈیشن ایسی ہے جو کریکولم میں آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہمارے اگریرینز کے پاس یا ہمارے کہہ لیں کہ جو جتنے بھی ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ والی سکلز ہمارے کریکولم کا باقاعدہ حصہ ہونی چاہیے؟ جی میں آپ کی بات سے مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں کہ کریکولم جو ہے نا بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، کیونکہ آپ نے کریکولم ہی تو بیسیکلی وہ پوائنٹس ہیں کہ جو آپ نے بچوں کو پڑھانے ہیں ڈفرینٹ کورسز میں. تو اگر آپ کا کریکولم اپ ٹو ڈیٹ ہوگا تو آپ نیو نالجز نیو ویز جو بھی ہیں وہ آپ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، اور ان کو اپ ٹو ڈیٹ قسم کا نالج ملے گا. اور اگر ہمارا کریکولم ہے پرانا اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں لانے کی ضرورت ہے تو پھر تو مشکل ہو جائے گا نا، پھر تو پرانی ٹیکنالوجیز پڑھی جائیں گے. میں اس سلسلے میں ایک چیز بتا چاہتا ہوں کہ جیسے ہم پاکستان کے اندر ہمارے پاس ابھی تک کافی سرکاریں یا پرانے انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ہماری ایفیشنسی کم ہو جاتی ہے، اور دو نمبر پہ اگر ہم سرچ کی بات کریں تو جو پروسیس آپ یہاں پہ 1 سال میں کرتے ہیں وہ اگر آپ کسی فورن کنٹری میں چلے جائیں ماڈرن مشینری کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، تو میرے خیال 1 ہفتے کے اندر اندر وہ کام جو ہے آپ اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو آپ خود اندازہ لگا لیں سال میں کتنے ہفتے ہیں اور کتنا گنا زیادہ کام آپ کر سکتے ہیں. اس کے لیے کریکولم جو ہے نا بڑا اہم رول ادا کرتا ہے کریکولم، اور ہونا بھی یہ اپ ٹو ڈیٹ قسم کا چاہیے. ٹھیک ہے. اب جیسے ہمارے اچھا.
स्कूल्स वगैरह का जी है जी वो भी बेचारा इतना पुराना होता है कि कोई 20-15 जाके, जबकि मेरा ख्याल है कि दूसरे होना चाहिए, इसमें तब्दीली नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा शेरी भाई, उसमें यह है कि पाकिस्तान को जो है वो आपकी खिदमात की भी ज़रूरत है, आपकी सलाहियतों की भी ज़रूरत है, मगर कोई भी इनसे मुस्तफ़ीद होने को तैयार नहीं है। तो किस स्कॉलर्स हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? शेरी भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी, आवाज़ आपकी फिर थोड़ी-सी बीच में से ना कटी थी। जी जी। उसको उसमें मैं पूछ रहा हूँ कि पाकिस्तान को आपकी खिदमात की भी ज़रूरत है, सलाहियतों की भी ज़रूरत है, मगर कोई भी शख्स इनसे मुस्तफ़ीद होने को तैयार नहीं है। तो किस तरह हम आपके पास, यानी कि जो कह लें कि फॉरेन एक्सपीरियंस है या जो इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं आपकी, उससे किस तरह बेहतर तरीके से जो है मुस्तफ़ीद हो सकते हैं, खसूसन एग्रीकल्चर सेक्टर में? आपका ये अगर सवाल है, क्योंकि फिर थोड़ा-सा मेरा ख्याल है कि हमारा नेट का इश्यू थोड़ा-सा चल रहा है, तो उसमें जी मैं जी। आपको जितनी बात समझा हूँ उसके अकॉर्डिंग जवाब दे देता हूँ कि जो पीएडीज़ हैं रोल प्ले कर सकते हैं शायद, आपका यही वाला सवाल है। हम्म। तो उसमें ये जी है कि जी बिल्कुल। हमारे जो पीएचडीज हैं वो पाकिस्तान की मईशत के अंदर और एकेडमिया के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। कि अगर तो हम पहले नंबर पे पीएचडीज को मौका दें एकेडमिया के अंदर, वो कुछ अर्सा यहाँ पे सर्व करें, अपनी जो वो हम्म। थ्योरेटिकल नॉलेज है वो पे शेयर करें, उसके बाद उनको फंडिंग और वो इंडस्ट्री की तरफ आए, और वो अपने जो ठीक है। स्टूडेंट्स हैं उनको भी साथ में ला के छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करें जो के प्रैक्टिकल नोयत के हों, सिर्फ थ्योरेटिकल के ना हो कि जैसे कि आप कहेंगे सिर्फ रिसर्च पेपर बेस्ड काम चल रहा हो, ऐसे आप उनको प्रैक्टिकली ये बताएं कि जैसे कि फार्मर है वो एग्रीकल्चर वालों से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो उनको कोई ऐसा मेथड बताए, ऐसा तरीका बताए, उसकी प्रोडक्शन जो है किसी भी खास चीज़ की रेलिवेंट, वो कम से कम पर एकड़ कितने किलो बढ़ जाएगी, उसको इस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कितने इम्पैक्ट फैक्टर के मेरे रिसर्च पेपर्स हैं, लाइक इस चीज़ें हैं, या मैंने कितने गोल्ड मेडल लिए हैं। उसको यह है कि अगर एक बंदा एक्सपर्ट आया है हमारे पास, तो उसके आने की वजह से हमारी जो है प्रोडक्शन कितना ज़्यादा इजाफा हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ के लिए बंदे जो हैं सबसे बेस्ट जो है वो। हम्म। शेरी भाई, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो शेरी भाई, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी। अच्छा शेरी भाई, अब यानी कि कह लें कि लास्ट में यानी कि फिर वही बात आ जाती है कि जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है या जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो आपको एक अपॉर्चुनिटी दें, आपको बीइंग पीएचडी स्कॉलर, तो किस तरह का एक सिस्टम है जो आप जी जी। इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर में? अगर कोई आपसे पार्टनरशिप करने को तैयार हो, या क्या लेकिन इन्वेस्टमेंट का क्योंकि हमें मसला होता है, तो उसमें किस तरह का सिस्टम जो है वो आप कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए? उसके लिए मैं आपको एक जुनेद भाई एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ, बल्कि आज आपके, जी मैं आपके प्राइवेट सेक्टर को भी साथ में, और साथ में मैं आपको थोड़ा सा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ना आपको कुछ और चीज़ें भी शेयर करना चाहता हूँ। जी जी श्योर। उसमें यह है कि आप प्राइवेट से आप सिर्फ पैसे ना लिया करें इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप या इन द फॉर्म ऑफ सम अदर ग्रांट्स। आप उनसे कहा करें कि हमें ऐसे करें कि बेहतरीन जो अप टू डेट किस्म की मशीनरी है वो हमें हम फॉर्म्स पे हम्म। अवेलेबल करें, जहाँ स्टूडेंट्स को डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं। और कुछ जो है वो जैसे कि कंपनीज मोनसेंटो है या कुछ और कंपनीज है, उन्होंने अपने कुछ ट्रायल के वो सबसे बेहतर ठीक। वे ऑफ डिमॉन्स्ट्रेशन है कि आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से गाइड कर सकते हैं कि अगर आप ये मेथड्स इस्तेमाल करते हैं और इस तरीके से लेके चलते हैं चीज़ को, तो उससे प्रोडक्शन जो है वो आपकी बेहतर आ जाती है, सिवाय इसके कि सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हो। बाकी रह गई, हम्म। मैंने काफ़ी अरसा एक चीज़ पे ऊपर काम किया है, सोशल वर्क भी काफ़ी किया है। तो अब मेरे पास एक ऐसा प्लान है कि अगर मैं कभी भी यूएस ज्वाइन करता
تو میرا خیال ہے کہ جس یونیورسٹی میں میں جوائننگ دوں گا اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے فوراً جتنے بھی اسکالرشپس ہوں گے نا ارد گرد کے گرانٹس کے وہ ہم بند کر دیں گے. اس کے لیے میرے پاس ایک بہترین سلوشن ان کے لیے یہ ہے کہ میرے پاس ایک اپنا ایک ایسا پلان ہے کہ جتنے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے کسی کو نہ گھر سے پیسے لینے کی ضرورت پڑے گی اور نہ ہی ان کو کسی بھی قسم کے زکوٰۃ کے یا اسکالرشپ لینے کی ضرورت پڑے گی. میں ہر ایک اسٹوڈنٹ کو انٹرپرینور اللہ تعالیٰ یہ میرا جو ہے خواب ہے کہ وہ اپنا ایک سال اٹھا کے جئیں گے اور ان کے پاس اپنے اخراجات سے زائد بھی ہوں گے کہ اگر ان کے کوئی پیرنٹس غریب ہیں یا وہ افورڈنگ نہیں ہے تو کم از کم کچھ پیسے گھر بھی بھیج سکا کریں گے. تو آئیڈیا نا کہ اپنی ان کی تو ظاہری بات ہے کیونکہ اسلام بھی کہتا ہے کہ علم والے اور جو علم والے نہیں ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس ٹاپک کے اوپر کیونکہ شیری بھائی یہ ابھی میرا 6 پوائنٹ آف بجے ویو کا ہے. ٹائم ہو رہا ہے. جی آپ کا نیکسٹ بھی پروگرام ہے, آپ نے جیسا کہ بتایا تھا 6 بجے. تو میں ایک آپ سے کمنٹ چاہوں گا جو آپ پالیسی میکرز کے لیے, اکیڈیمیا کے لیے یا پرائیویٹ سیکٹر کے لیے یا ہمارے اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے آپ دینا چاہیں ٹیک ہوم میسج. پولیٹیکلز کے لیے کہ اگر آپ سب سے زیادہ کوالیفائڈ پرسنز ہیں ان کی عزت نہیں کریں گے یا ان کو بہترین روزگار کے مواقع, ضروری نہیں کہ صرف نوکری کی فارم میں, ان کو بہترین روزگار کے مواقع مہیا نہیں ہوں گے تو آپ کے ملک کے تعلیمی نظام سے لوگوں کا دل اٹھ جائے گا. اور کی پہلے وہ جتنی بھی رسپیکٹ ہونے دنیا کے اندر وہ صرف تبھی ہو سکتی ہے کہ اگر آپ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو ان کا جائز مقام دلوانے میں اپنا اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. وگرنہ پھر کیا ہوگا کہ یہ ملک جو مطلب جو ابھی جن کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں تو ویسے حالات ٹائم نہیں لگے گا, کیونکہ جب لوگوں کا تعلیم رجحان ہٹے گا تو وہ پھر نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جانا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو ریوارڈ دینا, جو بھی بندہ پڑھا لکھا ہو وہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے. لیڈیز اینڈ جینٹل مین, میں اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے, اختتام ہے, وہ ریحان اللہ والا صاحب کے ان کومنٹ سے کرنا چاہوں گا کہ ہم سب صرف وہ کرنا چاہتے ہیں جو ہمیں پہلے سے آتا ہے یا پھر جو ہمیں صحیح لگتا ہے. جو وقت کی ضرورت ہے وہ مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا ہے. یہ ہماری اسٹوڈنٹ کمیونٹی کے لیے بھی ہے, یہ ہمارے پالیسی میکرز کے لیے بھی ہے, یہ ہمارے اکیڈیمیا کے لیے بھی ہے, اور یہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بھی ہے. تو شیری بھائی میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی محبت سے, اپنی جی ڈسکشن سے اور اپنی ویلیویبل سجیشن سے جو ہے وہ ہمیں نوازا. آپ کا بے حد شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر, بہت شکریہ.